فن اور فنکار کی سرحدیں نہیں ہوتی، درست ہیں. سائنٹسٹ بھی ایک فنکار ہوتا ہے. وہ جب کوئی چیز بناتا ہے، ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹ یہ آپس میں بھائی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی آپس میں بہنیں ہیں. سائنٹسٹ سوچتا ہے جس کی روشنی میں پھر ٹیکنالوجسٹ ہے اور ٹیکنالوجی یوز کرا دے. تو اس لیے یہ ایک جس طرح اچھا وہ بھی فن کی ایک قسم ہے. سائنٹسٹ بہت بڑا فنکار ہوتا ہے. روحانی دنیا کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم. دنیاوی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹسٹ سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوتا. آپ ہاسپٹل سے آ کے دیکھیں، کبھی غور کریں، MRI کی مشین سے، ایکس رے کی مشین سے شروع ہو کے کیسا کام بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے، تو ان کے بھی کوئی بارڈرز نہیں ہوتے ہیں. اگر نیوٹن نے کشش ثقل کا انکشاف کیا تو اس سے بینیفٹ بنی نوع انسان نے کیا. اگر کسی نے ریلوے انٹروڈیوس کرائی، اسٹیم انجن سے شروع ہوا، وہ بھی. کسی نے کار کرائی، وہ بھی. آل دیز تھنگس. ایڈیسن نے بجلی کرائی، اس کی بھی کوئی سرحد نہیں. پوری دنیا میں بجلی پھیل گئی. تو یہ واقعی ان لوگوں کی سرحدیں نہیں ہوتی. یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ان کا رشتہ اور طرح کا ہوتا ہے. 2 لوگ پچھلے دنوں رخصت ہوئے انڈیا سے. ایک تو عرفان خان، ان سے میری چند سال پہلے بات ہوئی تھی. پاکستان میں ایک صاحب، ان کا نام غالباً شمشیر، تو میں نے وہ جو پہلی بار مجھ سے ملنے آئے تو میں نے کہا جی آپ کو کون یہاں ڈراپ کر کے گیا ہے؟ میں نے گھر کا فون کیا، میں نے گھر کا پتہ سمجھایا تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا بھانج داماد مجھے ڈراپ کر کے گیا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی کون؟ کہتے بھانج داماد. میں نے کہا بھائی صاحب وہ انڈیا سے آئے تھے. میں نے کہا جی میں نے یہ لفظ کبھی سنا نہیں. تو کہتے ہیں کہ جو بھانجی کا شوہر ہوتا ہے اسے ہم بھانج داماد کہتے ہیں. تو تھے یہ راجستھان وغیرہ کی یہ صاحب. یہ 3-4 بار ملے مجھے. سیٹل ہو گئے بامبے میں. اور عرفان جو ریسنٹلی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کینسر سے، وہ ان کے دوست سے. تو خیر پھر آئے. جب چوتھی بار غالباً آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے کسی کی بات کرانی ہے. میں نے کہا جی بالکل کرائیں. کون؟ کہتے ہیں عرفان خان. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ میں جانتا تھا لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس عرفان خان کی بات کریں. جب بتایا میں نے کہا جی ہاں لیو ٹو ٹاک ٹو ہیم. تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو ہیم؟ تو کہتے ہیں کہ میں راجستھان میں ہم پڑوسی ہیں، تو میرے بھائیوں کی طرح ہے اور وہ آپ کو بہت ایڈمائر کرتا ہے. تو بالکل ایسی بات ہے جیسے اچانک مجھے میسج ملا کہ جاوید اختر صاحب اتنا بڑا عالی شان، انٹلیکچولی عالی شان، فکری طور پہ اتنا زبردست خاندان، اور خود جاوید اختر صاحب کا جو مقام ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اوبیسلی آئی واز ویری ہیپی. تو ایک تو وہ تعزیت ان کے چاہنے والوں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں سے اگر کوئی سن رہا ہوں تو میری دلی تعزیت. دوسرا رشی کپور، وہ اس خاندان کے ساتھ میری عجیب طرح کی اٹیچمنٹ ہے. ان کے کسی بندے کو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے. اور مدت ہوئی 70s کے بعد میں موویز بھی نہیں دیکھتا، بہت ہی کم. میرے بچوں میں سے کوئی زبردستی کہے کہ یہ بڑی اچھی مووی ہے. لیکن اس خاندان کے ساتھ میری ایک عجیب طرح کی، یہ پشاور سے مائیگریٹ کر کے گئے، اور اس سے پہلے سمندری، میرا جو لائل پور ہے، میرا جو کہ ٹین ایج وہاں گزری، ٹین ایج کا ایک حصہ وہاں گزرا. میری سکولنگ، میرا کالج انٹر تک وہ تھا گورنمنٹ کالج لائل پور، تو اس کے قریب ہے سمندری. تو یہ اوریجنلی یہ وہاں سے پھر پشاور چلے گئے. تو پشاور کے تو پاس سے بھی کوئی گزرا ہوگا تو میرے دل میں ایک نرم گوشہ. اور پھر ان کی بشیشر ناتھ تھے، پھر پرتھوی راج ان کے دادا بنے. تو پھر راج کپور ان کی ہم نے ظاہر ہے ٹین ایج میں موویز 65 کی وار تک تو انڈین موویز یہاں چلا کرتی تھیں. تو میں جانتا ان میں سے کسی کو نہیں. اور ریسنٹلی میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی
اور اس کا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. رشی کپور خود لکھتے ہیں کہ میں نے اتنی ڈفرینٹ موویز میں، وہ گلیمرس ایک رومانٹک ہیرو کا رول ہوتا تھا، تو کہتے ہیں میں نے اتنی جرسیاں استعمال کیں کہ مجھے پریس نے جرسی بوائے لکھنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ یار میرے پاس تو سینکڑوں جرسیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو میں نے جا کے اپنی وارڈروبس کھولیں تو وہ ساری برباد ہو چکی تھیں، لٹکے ہی ڈی شیپ ہو چکی تھیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بالکل تمیز نہیں تھی کہ جرسی رکھنی کیسے ہے. اس کو ہینگر پہ ٹانگتے ہو تو یہ آہستہ آہستہ نا بالکل اپنا آپ چھوڑ جاتی ہے. سو ہمارے پشاور کی ایک یادگار، ایک نشانی دلیپ صاحب ہیں. ان سے بھی میرا بہت بڑے، خیر وہ تو بہت بڑے اپنے وقت کے نہیں، تمام وقتوں کے بہت بڑے پرفارمر. تو ان کی تو اب یادداشت بھی جاتی رہی ہے. وہ ماشاء اللہ وہ 93 94 ہیں. تو بہرحال یہ دو لوگ تھے جو پچھلے دنوں اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو ان کا بھی ان کے چاہنے والوں سے اور ان سے محبت کرنے والوں سے بہت خوبصورت ہے ان کی، بائی دا وے، ان کی بایوگرافی رشی کپور کی. لیکن بہرحال یہ زندگی ہے. آخر پہ شعر سناتا ہوں لیکن وہ میرا نہیں ہے، کسی کا ہے. کتنا دلجو ہوں میں، کتنے دلکش ہو تم، کیا ستم ہے کہ ہم دونوں مر جائیں گے. یہی زندگی ہے. تھینک یو.